تہران کی مسجد ابو ذر میں پن ڈراپ سائلنس ہے، کیونکہ ممبر پر وہ موجود ہے جو بولتا ہے تو سب خاموشی سے سنتے ہیں۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن مجال ہے کہ سننے والوں کی نظر مقرر کے چہرے سے ہٹ جائے۔ سب نے اپنے اپنے سوالات ایک پرچے پر لکھ لیے ہیں، انتظار ہے کہ نمبر آئے تو وہ بھی اپنا مسئلہ اس شخصیت کے سامنے پیش کریں۔ مگر اتنے میں ایک نوجوان تیز تیز قدموں سے ممبر کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، گویا وہ مقرر کو کوئی آڈیو سنانا چاہتا ہے۔ وہ مقرر کے پاس پہنچا اور جیسے ہی ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کیا، ٹھیک 1 منٹ بعد دھوئیں کے بادل چھٹے تو ممبر نظر آیا، مگر وہ خالی تھا۔ چیخ و پکار مچ گیا۔ وہ مقرر جسے سنتے سنتے کان نہیں تھکتے تھے، آنکھیں جس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی، وہ زخموں سے چور زمین پر پڑا تھا۔ ہاں، ٹارگٹ وہی تھا، مگر کچھ دن میں خبر آئی کہ دشمن ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ اتنا قریب دھماکہ ہونے کے باوجود وہ مقرر زندہ تھا۔ کون تھا وہ؟ موت کو چھو کر واپس آنے والا، خمینی کی آنکھ کا تارا بننے والا، ایران کے انقلابیوں کے دل میں اتر جانے والا، مڈل ایسٹ کی سیاسی بساط پر کامیاب چالیں چلنے والا، پابندیوں کے باوجود ایران کو طاقتور بنانے والا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کو للکارنے والا، جوانی میں خود میدان میں لڑنے والا، بڑھاپے میں ادھورے جسم کے باوجود خطے میں بڑی جنگ جیتنے والا، دنیا میں شیعہ و سنی اتحاد کا پرچار کرنے والا، وہ امام جس کا خطبہ واشنگٹن، لندن اور تل ابیب میں بھی سنا جاتا، کوئی اور نہیں، وہ تھا ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی۔ اس دھماکے کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ خامنائی کو نئی زندگی مل گئی تھی۔ 6 مہینے بعد وہ صحت یاب ہو گئے۔ کسیدہ ہاتھ بیکار ہو چکا تھا، مگر وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ میں موت کے دروازے پر تھا۔ آنے والے دنوں میں میں نے سوچا کہ میں کیوں بچ گیا ہوں۔ پھر میری سوچوں پر ریویل ہوا کہ خدا نے مجھے کسی وجہ سے زندہ رکھا ہے۔